آپ کو ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہوگا جو آپ کے ٹینیور کے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ ایک بہت مشکل وقت تھا جب آپ نے ابھی حال ہی میں گورنمنٹ سنبھالی اور اس کے بعد ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ڈیفینیٹلی کئی ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی باقی ہے، بٹ پھر بھی وی مسٹ اپریشیٹ کہ چیزوں کو آپ نے ہینڈل کیا۔ لیکن سر اب ذرا سیاست میں بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی واپسی، اور واپسی سے پہلے انہوں نے جس طرح سے ایک خاص ٹائم فریم کے اندر جوڈیشری کے احتساب کا نعرہ لگا دیا ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کا نعرہ لگا دیا ہے، سر یہ کیا بیانیہ ہے؟ ہم ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے آگے بڑھ کے ایک نیا بیانیہ آپ اسٹیبلش کر چکے ہیں، اور واپس آ کے اس کو کس طرح پرسو کریں گے سر؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں کہ جن کے تحت 2017 میں انہیں ایک سازش کے ذریعے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، اور بعد کے آنے والے واقعات نے اور سالوں نے ثابت کیا کہ وہ سازش صرف ان کی ذات کے خلاف نہیں تھی بلکہ پاکستان کی ترقی کے خلاف، سی پیک جیسے منصوبے کے خلاف سازش تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سازش کے کئی کردار اب خود گواہی دے چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کسی قانون کی بنیاد پہ، میرٹ کے اوپر نہیں، بلکہ خالصتاً ایک سازش اور اسکیم کے تحت اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اور نواز شریف صاحب نے نہ عدلیہ کے احتساب کی بات کی ہے، نہ فوج کے احتساب کی بات کی ہے، انہوں نے ان افراد اور اشخاص کے بارے میں بات کی ہے کہ جنہوں نے اس سازش کے اندر مرکزی کردار ادا کیا۔ اور میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ 2017-18 میں جو ایک جوڈیشل کو کیا گیا ملک کے اندر، جس سے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، اور اس کے بعد آنے والے 4 سالوں میں جو ملک کا نقصان ہوا ہے، اسے ہم اپنی قومی تاریخ میں کسی بھی طرح سانحہ مشرقی پاکستان سے کم نہیں تول سکتے، اس لیے کہ بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کو ایک ٹیک آف پوزیشن ملی تھی۔ سی پیک جیسا منصوبہ ہمیں صدیوں بعد کسی کو ملتا ہے جس کے ساتھ ہم امید کر چکے تھے کہ اب ہم ٹیک آف کر جائیں گے۔ وہ ساری قوم کی امیدیں اور ملک کا وقار اور بین الاقوامی امیج اور ملک کے اندر داخلی جو استحکام آیا تھا، اس سب کو سازش کے ذریعے تہس نہس کر دیا گیا۔ لیکن احسن صاحب، یہاں پہ پھر یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا سر کہ جن کرداروں کا میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں اور جس دور کا ذکر کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی وہی کردار عمران خان کے دور میں بھی تھے، اور جب عمران خان کو آؤسٹ کیا گیا ہے پاور سے، وہ بھی انہی کرداروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ کا اوسٹر غلط تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ بھی ویسا ہی، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا بھی اوسٹر غلط تھا۔ دیکھیے، عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں آئینی طور پر ان کے منصب سے علیحدہ کیا گیا۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، اور اس تحریک عدم اعتماد میں ان کے وہ تمام اتحادی جن کو وہ جبر کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب غیر جانبدار ہونا ہے، ہم نے جبر کے ذریعے اس حکومت کو مدد نہیں دینی ہے، اور خود کو انہوں نے علیحدہ کر لیا، اور ان کے وہ سارے اتحادی جو اس اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے جو ہی آزاد ہوئے، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اسی کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آئینی جمہوری طریقہ کار سے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، اور اگر عمران خان صاحب ضد نہ پکڑتے اور اس کو بہت بڑا انا کا مسئلہ نہ بناتے، اور صرف وہ اقتدار کی کرسیوں سے اٹھ کے اپوزیشن کی کرسیوں میں بیٹھ جاتے، تو شاید آج ان کے لیے بہت بہتر صورتحال ہوتی۔ لیکن انہوں نے ضد کے ساتھ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، انہوں نے ضد کے ساتھ ایک جھوٹا سازش کا قصہ گھڑا، اور سائفر جیسا جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اسے منظر عام پہ لا کر ایک فرضی سازش کے ذریعے ملک کے مفادات سے کھیلا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 2 حکومتیں جو پنجاب اور کے پی میں تھیں انہیں توڑا۔ انہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ یہ حکومتیں توڑیں؟ انہوں نے خود توڑا۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کو انہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ ملک کے اندر بلوا کریں، جناح ہاؤس جلائیں، فوج کی تنصیبات پہ حملہ کریں، ایئر فورس کے جہاز جلا دیں، شہداء کی یادگاروں کو جلا دیں، شہداء کی یادگاروں کو ملیہ میٹ کر دیں؟ یہ ساری تو حماقتیں انہوں نے خود کی ہیں، اور اب آج وہ جب ان حماقتوں کا سزا کاٹ رہے ہیں تو وہ الزام دیتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے،
مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میں کوئی بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہوں. کون سی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑے ہیں؟ یہ تو وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی انگلیاں پکڑ کے وہ 2018 میں اقتدار کی مسند پہ براجمان ہوئے تھے, اور انہی کے چودھری پرویز الہی صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ڈائپر تک چینج کرتی تھی. میں نہیں کہہ رہا چودھری پرویز الہی صاحب کے الفاظ ہیں. تو اب یہ بات سجتی نہیں ہے عمران خان صاحب کو. جو نتائج وہ بھگت رہے ہیں یہ اپنے ان بلنڈرز کے بھگت رہے ہیں جس میں انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کی رائے کو نہیں سنا. لیکن اپنی انا ایک بڑا پیوٹ پوائنٹ ہے سر, بڑا پیوٹ پوائنٹ آپ نے خود مینشن کر دیا, اچھا کیا سر, کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب سوچا اور تہیا کر لیا کہ اب وہ نیوٹرل رہیں گے تو ان کی گورنمنٹ جو بیساکھیوں پہ کھڑی تھی خان صاحب کی گر گئی. اس کا مطلب ہے, لیٹس بی اسپیسیفک سر, باجوہ اینڈ فیض they were the reasons کہ آپ کو 2017 میں نکالا گیا. باجوہ اینڈ فیض was the reason کہ عمران خان سسٹین کر رہے تھے, انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے, وہ گر گئے, آپ کی گورنمنٹ آ گئی. اس کا مطلب ہے سر اب کوئی شکایت تو نہیں ہے نا سر آپ کو پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے؟ انہوں نے تو اپنا کارما بھی بھگت لیا, انہوں نے اپنا دھونا بھی دھو دیا, انہوں نے تو پھر پیچھے ہٹ گئے نا عمران خان سے. تو پھر اب کس بات کی شکایت ہے سر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو کسی ٹروتھ کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اور دیکھیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ صرف اس سے دھونا نہیں دھویا گیا کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. جو 2017-18 میں ایک اناڑی شخص کو حکومت دے کے جو اس کے نتائج قوم بھگت رہی ہے, آج آپ دیکھیے کہ 24 کروڑ لوگ بدترین مہنگائی کا شکار ہیں. آج 24 کروڑ لوگوں کی زندگی میں کس قدر زہر گھولا جا چکا ہے. وہ اپنے بجلی کے بل دینے سے قاصر ہیں, وہ 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہیں, نوجوانوں کو بے روزگاری مایوس کر رہی ہے. یہ سب نتائج اس ڈھلوان کا نتیجہ ہیں کہ 2018 تک ملک کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی تھی, اور 2018 میں ایک رجیم چینج کر کے اس کو ڈھلوان کی طرف پھینک دیا گیا. اب جب ایک بڑا پتھر پہاڑی سے لڑکتا ہے تو آپ اگر اسے روکنا بھی چاہتے ہیں تو روکتے روکتے بھی وہ نیچے کی طرف جاتا ہے, وہ ایک دم اوپر کی طرف تو نہیں اٹھ جاتا نا. تو اب ہم پچھلے 2 سالوں میں یا 1.5 سالوں میں جو دیکھ رہے ہیں گراوٹ معیشت کی, یہ اسی گراوٹ اور ڈھلوان کا حصہ ہے کہ جس سے ہم بریکیں لگا کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 اپریل کو یہ عمران خان صاحب کی حکومت داخلی طور پہ ڈیفالٹ کر چکی تھی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, جب میں نے وزارت لی تو پتہ چلا کہ آخری کوارٹر جو اپریل سے جون تک ہوتا ہے اس کے لیے وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ 0 ریلیز کریں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنلی ڈیفالٹ کر چکے تھے.